बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें आज कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर जो मार्क रॉयल है उसने एक नया कनेडियन इमिग्रेशन प्लान जो है वो अनाउंस किया है, जो 2021 टू 2023 यानी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर जो है वो उसको कवर करेगा। तो ये मैं आज आपको उसकी लाइव जो है वो स्टेटमेंट पहले सुनाऊंगा और फिर मैं आपको उसके ऊपर अपना एक एनालिसिस दूंगा कि बेसिकली क्या प्लान है और जो है वो इसके अंदर इमिग्रेशन के लिए जितने भी हैं हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं उनके लिए कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या खुशखबरी है। तो आइए सबसे पहले जो है वो इनकी जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। In Parliament, I was honored to table our 2021 to 2023 Immigration Levels Plan, our roadmap for the next 3 years. तो ये आज मार्को ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इमिग्रेशन प्लान अनाउंस किया है नेक्स्ट 3 इयर्स का 2021 टू 2023 के लिए, जिसके लिए जो है पूरा एक रोड मैप दिया है, कौन से प्लान्स जो है वो आ रहे हैं, कितने इमिग्रेंट्स को जो है वो कनाडा परमानेंट रेजिडेंस के लिए अनाउंस किया जाएगा। The key to both short-term economic recovery and long-term prosperity is immigration. तो सिंपली वो बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या लॉन्ग टर्म हो, उसका कनाडा की तरक्की के लिए, कनाडा की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है इमिग्रेशन। जितने ज़्यादा न्यू इमिग्रेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा जो है कनाडा की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो स्ट्रांगली डेवलप होंगी, उतना ही कनाडा जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। मज़ीद सुनते हैं। And that's exactly what the plan lays out. A vision to increase our numbers a little every year over the next 3 years. हर साल जो है, जिस तरह हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके थे आपको कि हर साल जो है ये न्यू इमिग्रेंट्स का जो है वो इजाफा करने वाले हैं और हर साल जो है तकरीबन 10,000 इमिग्रेंट जो है वो प्रीवियस ईयर के निस्बत जो है वो इंक्रीज़ किए जाएंगे, जो भी उसका फर्दर टारगेट होगा। तो ये हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उसी के लिहाज से हम देखेंगे कौन सी क्लासेस जो हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने जा रही हैं, कौन सा इमिग्रेशन रूट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो रखा गया है। Travel restrictions and other constraints have led to a shortfall in admissions this year, which is why our plan increases immigration over the next 3 years. तो बेसिकली पहला जो इसके अंदर मेन काज है डेफिनेटली कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से जो है, इस पेंडेमिक की वजह से जो है वो इमिग्रेशन प्लान के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई, तब्दीलियाँ आई, ट्रैवल बैन लगे, सारी दुनिया आपको पता है ऑलमोस्ट शट डाउन हो गई, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो टेम्परेरी तौर पर जो है वो प्रोसेस रुक गए। कोई भी जो है ना एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि क्या होने वाला है। तो उसकी वजह से जो था उसमें नो डाउट एक पाज आया, एक डाउट आया, उसमें जो एक स्टॉप आया है, लेकिन उसको भी दूर करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स जो है वो कमिंग ईयर्स में बढ़ा दिए हैं। तो ये सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिसमें जो है वो सबको चांस मिलने वाला है। अगर आपके पास वो प्रॉपर स्किल्ड इमिग्रेशन के जो की कंपोनेंट्स आपके पास और आपकी क्वालिफिकेशंस को जो है वो फॉल करते हैं, तो आप इस प्लान से जो है वो बेनिफिट जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। We aim to welcome 401,000 permanent residents in 2021, 411,000 in 2022, and 421,000 in 2023. तो ये आप देख रहे हैं हर साल जो है वो 10,000 इमिग्रेंट्स का इजाफा किया जाएगा, 401,000, 411,000, 421,000। तो ऑलमोस्ट जो है वो अगले 3 साल में तकरीबन 12 लाख 12 लाख के राउंड बाउंड या 1.2 मिलियन इमिग्रेंट जो है वो कनाडा इमिग्रेशन प्लान के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक प्लान किया हुआ है कि इतने इमिग्रेंट्स को जो है वो कनाडा में उनको परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। With nearly 60% of all new admissions in the economic class, तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट 60% जो है वो इसके अंदर इमिग्रेंट्स के लिए जो रूट यूज़ किया जाएगा वो कनेडियन इकोनॉमिक प्रोग्राम है। कनेडियन इकोनॉमिक क्लास जो है जिसके अंदर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम और कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आती है, उसके तहत 60%। सो मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्शन ऑफ दिस इन 3 सालों की उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो कनेडियन इकोनॉमिक क्लास को दिया गया है। our plan will continue to focus on Canada's economic growth. Our plan is focused on getting the talented people we need and where we need them. टैलेंटेड पीपल चाहिए जिनके पास कोई स्किल है, जिनके पास लैंग्वेज लेवल है, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है,
تو وہ چاہیے اور کہاں پر چاہیے. تو اس میں جو لگ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اٹلانٹک ریجنز پہ کیا جائے گا. رورلس ناردرن ایریاز جو ہیں جو اتنے ڈیولپ نہیں ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے گا. Communities with the most immigration consistently see the fastest growth, which is why we're building on the success of our recent pilots and favoring community-based selection models to attract more newcomers to our smaller cities and rural regions across Canada. رورل ریجنس کے اندر کمیونٹیز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے وہ جو پائلٹس پروگرام اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام چل رہا ہے اس کو زیادہ اسٹرانگ کیا جائے گا. تو اس پروگرام کے اندر جو اپلیکیشنز فال کریں گی آئی ایم شیور کہ ان کے زیادہ سکسیزفل چانس ہوں گے, کیونکہ جو رورل کمیونٹیز ہیں ان کو ان کی پاپولیشن گروتھ کے لیے اور ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک کہ جو ان کا پچھلے سال سے 4,000 5,000 کا جو شیئر آ رہا ہے اس کے اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام میں, میرے خیال سے اب یہ ایکسپینڈ کر جائے گا. یہ ایٹ لیسٹ 7,000 to 8,000 جو ہے وہ ان 3 years کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. Keeping families together is important, which is why we will continue to support family reunification. And we will uphold our Canadian values by broadening economic pathways for refugees with the skills to hit the ground running and maintaining our global commitment to protecting the world's most vulnerable. تو اس کے اندر وہی ریفیوجیز اور جو فیملیز کلاس جو ہے اس کو بھی سپورٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر بھی ان کا امیگریشن جو ہے وہ جو شیئر ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. As we focus on rebuilding our economy, we're also mindful that Canada faces the stark challenge of a rapidly aging workforce. سب سے جو بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ کینیڈین اکانومی کو وہ ایجنگ ہے, یعنی کہ ان کی جو پاپولیشن ہے برتھ ریٹ لو ہے اور ینگ پیپل آر ویری لیس ان نمبرز اینڈ دا ایجنگ پیپل آر انکریزنگ. وہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان کے جو ہیلتھ کیئر کے اوپر جو برڈن آتا ہے, جو پینشنز کے اوپر سسٹم کے اوپر جو لوڈ آتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ نیو امیگرینٹس کا آنا بہت ضروری ہے. In 1971, there were roughly 7 workers for every retiree. تو 1970s کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ریٹائر پرسن کے لیے 7 ورکر اویلیبل تھے, یعنی 7 لوگوں کو جاب مل جاتی تھی, ایک ریٹائر ہوتا تھا تو کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں تھا. اس میں جو تھا وہ مطلب اس کے جو ہیلتھ کیئر ایکسپینسز تھے, پینشنز تھیں یا اس کے جو بھی ایجنگ بینیفٹس تھے وہ اتنا جو تھے اس کو افیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن Today, there are 4. آج کی اگر ریشو کیلکولیٹ کی جائے تو ایک ریٹائر کے اوپر 4 ورکرز ہیں. اٹ مین نمبر آف ورکرز ہیز فالن ڈاؤن, سو اینڈ نمبر آف ایجنگ پیپل ہیز گوئنگ اپ. تو ان کا یہ جو گیپ ہے, یہ اکنامک جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو فل کرنے کے لیے امیگرینٹس بہت ضروری ہیں. By 2035, there will only be 2 workers for every retiring. تو اگلے جو ہے وہ 15 سال کا اگر فگر دیکھا جائے تو یہ بالکل بہت ہی مطلب دیکھیں کتنا گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اگر اسی ریشو سے چلتے رہے تو ایک ریٹائری کے لیے ہارڈلی 2 ورکر جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے, جو کہ اگین جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. سو اس کو کور کرنے کے لیے کینیڈا نیڈس مور امیگرینٹس. دیٹس وائی جو ہے وہ اگلے 3 سال کے لیے جو ہے وہ تقریباً 12 لاکھ 1.2 ملین امیگرینٹس کو جو ہے وہ کینیڈا میں ریزیڈنس اسٹیٹس دینے کا جو ہے وہ پلان دیا گیا ہے. Canadian. If this rate continues, Canada will have to pay 40% more for the services like healthcare that we enjoy today. تو 40% جو ہے وہ کینیڈا کا ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے. سو یہ بہت ہی کلوز نظر رکھے ہوئے ہیں اس چیزوں کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں امیگریشن منسٹر نے کتنے فیکٹس اینڈ فگر سے جو ہے یہ چیزیں واضح کی ہیں کہ کیوں اتنے امیگرینٹس ضروری ہیں اور اس کے اوپر کیا ریشو چل رہی ہے, اور اس نے پچھلے 50 سال کا جو ہے وہ ایسٹیمیٹ دیا ہے, اس کے حساب سے کیا ابھی تک ریشو چل رہی ہے اور آنے والے 15 سالوں کے اندر تو نیکسٹ جو ہے وہ کیا ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا. تو آئی ایم شیور کہ یہ بہت گڈ نیوز ہے کہ 1.2 ملین immigrants from all over the world will be welcomed by the Canada as a newcomer, new residents. So this is very good news. Put simply, we need more workers, and immigration is the way to get there. Simply solution, immigration. So, and Canadian economic class is the main route جس کے تھرو جو ہے سب سے زیادہ immigrants جو ہے وہ لینڈ کریں گے. By immigrants, creating over 250,000 jobs from restaurants to construction to retail. ہر سیکٹرز کے اندر امیگرینٹ جو وہ جاب کریٹس کرتے ہیں. 250,000 جاب جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے, ریسٹورینٹس ہے, سروسز سیکٹر ہے,
وہ یہ جابس کریٹ کرتا ہے, ان کی وجہ سے یہاں پہ اتنا زیادہ ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے, جس سے ہر کینیڈین فیملی کے جو ہے وہ سمجھ رہے ٹیبل کے اوپر فوڈ آتی ہے, جو بھی ہے یہاں کا لیونگ جو اکنامک سرکل ہے وہ سارا امیگریشنز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. Many other dynamic and highly skilled workers also help Canadian businesses to grow, and they too help create jobs in the process. Grows, our economy grows, and all Canadians benefit. Canadians understand that in spite of the challenges of this pandemic, our immigration system is a competitive advantage that drives Canada's success. تو سب سچویشن کے باوجود جو ہے وہ خواہ یہ کرونا وائرس ہو, ٹریول بین ہو, ریسٹرکشنز ہوں, نو ڈاؤٹ کرائسس ہیں یہاں پر بھی, اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو اپنے سسٹم پہ بڑا بلیو ہے کہ کینیڈین امیگریشن سسٹم جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ اس کے تھرو جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو سکیور کیا جا سکتا ہے. Well, it's a very good question, and my response is simple. Immigrants create jobs. 1 in 3 business owners is owned by an immigrant. تو In Parliament, سے جو ہے وہ تین میں سے ایک جو بزنس ہے وہ امیگرینٹس کی اونرشپ میں ہے, تو یہ جو ہے وہ مطلب بزنس کریٹ کرتے ہیں, اتنا اکنامک سرکل جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ بہت ہی گڈ نیوز ہے. تو میرے خیال سے وہ لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں اگلے 3 سال کے لیے کینیڈا امیگریشنس کے لیے, تو ان کے لیے ایک بہت چانس ہے کہ اس کو کلوزلی اسٹڈی کریں, نیوز پہ نظر رکھیں, اور جو ان کے پاس اسکلز ہیں اس کے اکارڈنگ اپنے لینگویج لیول کو اپ کریں اور اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کو آگے آئیں. اور جو بھی اس وقت دوسرے لوگ ہیں جو بالکل ان پروسیس ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, کنسٹرکٹر ورکرز ہیں, یا ہمارے سروسز سیکٹر سے جتنے لوگ ہیں, تو ان سب کے لیے جو ہے یہ ایک آپشن جو ہے وہ موجود ہے. آئی ایم شیور کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اپڈیٹ کیا میں نے, اس کے بارے میں کچھ جو اپنا نقطہ نظر دیا جس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی, اور انشاءاللہ فردر جیسے کوئی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو بالکل ملتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے, اور فردر جو ہے وہ ہماری امیگریشن کی جو گائیڈ چل رہی ہے جس کے اندر پراپر ہم آپ کو ہر کلاس کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ کن پلانس کو جو ہے وہ فالو کر کے اس کی منیمم ریکوائرمنٹس پوری کر کے جو ہے وہ آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں, اور آپ بھی چانس لے سکتے ہیں, اور آپ بھی کینیڈا میں آ کر یہاں کا لائف سٹائل کو, یہاں کی اکنامک گروتھ کا حصہ بن سکتے ہیں کینیڈین کمیونٹی کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ دعا میں یاد رکھیے گا, اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.